پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیفرون کیسے کام کرتا ہے اور اس کے مختلف حصوں میں مختلف فلٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے جسم میں کس طرح سے جذب ہوتے ہیں یا ری ایبزارب ہوتے ہیں اس کے مختلف حصوں میں. اگر کنولیٹڈ ٹیوبول کا یا دو پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیوبول کا، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ امینو ایسڈ اور سوڈیم ری ایبزارب ہو رہے ہیں. اور پھر شاید میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوپ آف ہینلی کے اسینڈنگ پارٹ اوپر جاتے ہوئے سوڈیم، پوٹیشیم، کلورین، یہ جو سالٹس ہوتے ہیں یہ ری ایبزارب دوبارہ سے ایبزارب ہوتے ہیں، جبکہ ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیوبیول میں کیلشیم اور دوسری چیزیں اگر میں نے نہیں کہا تو میں اب بتا رہا ہوں. تو لیکن میرا ذہن میں جب میں نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تھا تو سوال یہ تھا کہ یہ سب کچھ ایکٹیولی کس طرح سے پمپ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کنسنٹریشن گریڈینٹ کے بالکل خلاف ہو رہا ہے. اور اس ویڈیو میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ یہ جو بارڈرز ہیں کنولیٹڈ ٹیوبیولز کے، ان کے اوپر ہو کیا رہا ہے. ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا جو عمل ہے یہ لیومن کے آس پاس، اور یہ سب کچھ ری ایبزارپشن کا جو عمل ہے، جو فلٹریٹ ہیں یہ کس طرح سے ری ایبزارب ہو کے ہمارے فلٹریٹ سے باہر نکل رہی ہیں. یہ سب کی سب چیزیں جو کہ ظاہر بات ہے ہمارے جسم کو ضرورت ہے. تو میں اب جو میں بنانے جا رہا ہوں ری ایبزاربنگ کا جو عمل، وہ میں بنانے جا رہا ہوں یہ پروکسیمل ٹیوبیول میں اس والے حصے میں، یہ جناب اس طرف والے حصے میں، یہاں پر اس حصے کو میں بنانے جا رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں زوم ان کر کے بناؤں گا. تو یہ جو حصہ ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوگا. یہ اس کا اندر کا حصہ جو ہے یہ اس میں فلٹریٹ ہیں اور یہ لیومن والا حصہ ہے. اور نہیں، میرا خیال یہ کہ میں اس کو تھوڑا صحیح کر کے بنا دوں. یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ پروکسیمل ٹیوبیول ہے اور اس کے جو یہ دونوں طرف ہیں اس کو برش بارڈرز بھی کہا جاتا ہے ان کے، اور اس کے اندر کا حصہ یہ جہاں پر فلٹریٹ پائے جاتے ہیں یہ لیومن ہے. یہ حصہ جو ہے یہ لیومن ہے اور اس کے اندر فلٹریٹس ہیں. یہ اس طرف سے ان کا جو فلو ہے یہ ادھر سے آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ فلٹریٹس ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ فلٹریٹس جو ہیں وہ فاسد مادے ہوتے ہیں جو کہ خون سے نکال لیے جاتے ہیں، اور ان کا کچھ حصہ ابھی ری ابزارب ہونا باقی ہے. اور یہ جو ٹیوبیول ہیں اس کے ارد گرد بھی یہ سیلز ہوتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا یہ سارے کے سارے یہ سیلز ہیں ٹیوبیولز کے ساتھ. یہ کراس سیکشن میں دکھا رہا ہوں، جب اصل میں یہ سلینڈریکل شیپ میں ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. تو یہ ہے، یہ بیسل سائڈ کہلاتی ہے، یہ اس طرف والی، یعنی کہ بیس آف دا سیل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یعنی کہ سیل کی بیس. اور یہ فینسی ورڈ مطلب کو بڑا دلچسپ وہ لگے گا، لیکن بہرحال یہ جو اندر کا جو حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایپیکل سائڈ. ایپیکل یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یہ اندر کا حصہ، یہ سیل کا وہ سرا ہے، اندر کا حصہ ہے. جبکہ یہ والی جو سائڈ ہے اس کو میمبرین کو ہم اس کو کہتے ہیں بیسل سائڈ یا بیسو لیٹرل میمبرین بھی کہتے ہیں. جیسے اس کو بیسو لیٹرل پارٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کسی بھی حصے میں ہوں یہ سب چیز، یہ ارینجمنٹ اسی طریقے سے رہیں گے، چاہے آپ لوپ آف ہینلی میں ہوں، چاہے آپ ڈسٹل پارٹ میں ہوں، چاہے آپ پروکسیمل پارٹ میں ہوں. تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہوگی وہ یہ کہ اس کے بالکل برابر میں اس سے ملی ہوئی یہ کیپلری ٹیوبس، یہ اس کے سیلز ہوں گے کچھ اس طریقے سے. میرے خیال نہیں، میں کیپلری ٹیوبس کو ٹیوبس ہی کی طرح سے بناؤں. اور ظاہر بات ہے آپ کو آئیڈیا تو ہوگا کہ اس میں سارے کے سارے سیلز ہوتے ہیں. یہ اس کے اندر خون ہے، دوسری طرف بھی اسی طرح سے ایک اور کیپلری ہے، اس کے اندر بھی کیپلری والز ہیں، اور کیپلری والز کے اندر جو ہے وہ خون جو ہے وہ بہ رہا ہے. اور یہ لومن کے باہر کا حصہ ہے. اب یہ جو ری ایبزارپشن کا جو عمل ہے یہ جو چیز کہلاتی ہے یہ پیری ٹیوبولر کیپلری بھی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ ٹیوبولر کے ارد گرد یہ کیپلریز لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے پیریمیٹر میں ہوتا ہے ارد گرد، پیری کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، تو یہ اس کے ارد گرد یہ لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس حصے کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے، اس والے حصے کی. اور یہ جو نیفرون جو ہے اس کے ارد گرد کیپلریز اسی طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ ہم اس وقت جو ہے پروکسیمل ٹیوبیول والے حصے میں، پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیوب والے حصے میں ہیں. اور یہاں پر جو عمل ہوگا وہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ کے ذریعے ہوگا بیسولیٹرل سائڈ پر. اور یہاں پر میں اب ایک یہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ بنا رہا ہوں. یہ اس وقت اپنی اس طرح کی کانفیگریشن میں، آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوڈیم پوٹیشیم پمپ والی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا. اب یہ جو سوڈیم پوٹیشیم پمپ ہے، جیسے کہ میں اس ویڈیو میں بتا سکوں، یہاں پر سوڈیم کا کنسنٹریشن زیادہ، یہ آ کے اس سے اٹیچ ہوگا، ATP آ کے اس سے اٹیچ ہوگا اس پمپ کے ساتھ.
اور پھر اے ٹی پی جو ہے وہ بریک ہوگا، اے ڈی پی میں کنورٹ ہوگا، پوٹیشیم ریلیز ہوگا، انرجی ریلیز ہوگی، اس کے نتیجے میں اس کی کنفیگریشن یا کنفرمیشن یا اس کی شکل تبدیل ہوگی، یہ دوسری طرف جا کے کھل جائے گا، سوڈیم آزاد ہو جائے گا اور اس پروٹین کو چھوڑ کے بیسولیٹرل اس کے کیپلری کے اندر ایبزارب ہو جائے گا، بیسولیٹرل میمبرین کو کراس کرتا ہوا. تو یہ اس طرح سے خون میں جا کے پہنچ جائے گا. تو یہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کام کرے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پوٹیشیم کی بات کریں تو یہ اگر آپ کو یاد ہو سوڈیم پوٹیشیم پمپ والے میں، تو یہاں پر پوٹیشیم آ کے اس صورت میں آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. پوٹیشیم جب آ کے اٹیچ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمپلیفیکیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہاں پر اس کو اے ٹی پی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پوٹیشیم کے اٹیچ ہوتے ہی اس کی کنفرمیشن یا اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی اور پوٹیشیم جو ہے اندر آ جائے گا اور یہاں پر آ کے اندر داخل ہو جائے گا اور اس کی جو شکل ہے وہ واپس پرانی والی میں آ جائے گی. تو یہ سائیکل مسلسل چلتا رہے گا اور کیلشیم اندر آتا رہے گا، پوٹیشیم اندر آتا رہے گا اور سوڈیم جو ہے باہر آتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس ویڈیو میں کلیریفیکیشن میں بھی دیکھا تھا کہ اب یہ سوڈیم جو اس طرف جاتا رہے گا لیکن اور پوٹیشیم اندر کی طرف آتا رہے گا، پمپ ہوتا رہے گا. تو یہ جو سارا کا سارا جو عمل ہے، کیونکہ اس میں اے ٹی پی استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ، کیونکہ ہم اس میں اے ٹی پی یعنی اے ٹی پی سے حاصل ہونے والی توانائی انرجی استعمال کر رہے ہیں کنسنٹریشن گریڈینٹ کے خلاف جانے کے لیے. یہ بات رکھیے. لیکن پوٹیشیم کے معاملے میں ہمیں اے ٹی پی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ہم ایک چیز جو سارا کا سارا عمل ہے، اس کو ہم سوڈیم پوٹیشیم اے ٹی پی ایز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پروٹین یا ایک خامرہ ہے یا ایک ہمارے پاس موجود ہے جو یہ کام کرتا ہے. اس پہ میں سوڈیم پوٹیشیم پمپ والی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے. اب گلوکوز کی بات رہ جاتی ہے، کیونکہ پوٹیشیم کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا وہ اس کے لیے جو میمبرینز ہوتی ہیں خاصی پورس ہوتی ہیں، وہ بڑی آسانی سے ری ایبزارب ہو جاتا ہے. تو پوٹیشیم کے لیے بہت زیادہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ سوڈیم کا تھا. اب یہاں پر یہ جو چیز ہے جو میں نے گول دائرہ سا بنایا، یہ ایک اور پروٹین ہے جس کو کو ٹرانسپورٹر یا سمپورٹر بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مولیکیول ہے کہ جس سے ایک مولیکیول اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کنسنٹریشن گریڈینٹ کے خلاف جانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی دوسرا مولیکیول بھی اس کی کسی اور سائٹ پر اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ پگی بیک بن کے اس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں چڈی کھاتا ہوا وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے. تو یہ کنسنٹریشن یہاں پر اگر دیکھیں تو سوڈیم کی کنسنٹریشن کم ہے، کیونکہ پمپ ہم مستقل کر رہے ہیں. سوڈیم کی کنسنٹریشن کم ہونے کے ساتھ ظاہر بات ہے لیومن جو ہے یہاں پر لومن کے مقابلے میں بھی سوڈیم کی جو کنسنٹریشن ہے اس حصے میں کم رہ گئی ہے. اب سوڈیم کوشش کرے گا کہ یہ اس کو میمبرین کو کراس کرے اور دوسری طرف جائے، کیونکہ دوسری طرف کنسنٹریشن کم ہے، اندر کی طرف لیومن میں کنسنٹریشن زیادہ ہے. تو اب کیا ہوگا، اب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے اس عمل کے لیے اس پروٹین، اس سمپورٹر یا اس کو ٹرانسپورٹر کو استعمال کرے گا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا، سوڈیم تو جائے گا ہی جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ گلوکوز بھی اس پروٹین کے ساتھ چپک کے اندر چلا جائے گا. تو سوڈیم کے ساتھ ساتھ گلوکوز بھی اندر چلا جائے گا. اگر میں اس کو بناؤں کچھ صحیح کر کے تو یہ کچھ اس طرح کا یہ پروٹین ایک جنرل ڈائیگرام ہے سمجھانے کی غرض سے. اگر یہاں پر اس کے ایک طرف یہاں پہ اس طرف آپ کو سوڈیم کا کنسنٹریشن زیادہ ہے، دوسری طرف لیومن کے اندر جو سوڈیم کا کنسنٹریشن کم ہے، یہ سوڈیم آ کے ایک اٹیچ ہوا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کو دوسری طرف جانا ہے. ساتھ ہی ساتھ گلوکوز مالیکیول بھی آ کے دوسرے سائڈ پہ اٹیچ ہو گیا. ان کے اٹیچ ہونے کے ساتھ ہی اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اس کی کنفرمیشن تبدیل ہو گئی. اب جو ہے یہ دوسری طرف مخالف سمت میں جا کر کھل جائے گا. سوڈیم جو ہے اب آزاد ہوگا اندر جا کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلوکوز بھی آزاد ہو جائے گا اور یہ اندر جیسے ہی یہ جائے گا دونوں کے دونوں آزاد ہوں گے. فوری طور پر یہ اپنی پچھلی والی پوزیشن میں، یعنی کہ یہ آزاد ہوئے اور یہ مولیکیول جو ہے یا یہ پروٹین اپنی پچھلی والی پرانی پوزیشن میں واپس آ جائے گا اور یہ سائیکل بار بار چلتا رہے گا. تو اب یہ عمل جو ہم نے کہا کہ سوڈیم جو ہے یہ پمپ ہو رہا ہے، سارا کا سارا ریئیکشن کنسنٹریشن گریڈینٹ میں، اس میں یہ گلوکوز بھی جو ہے وہ سوڈیم کے ساتھ ساتھ سواری کر کے پروٹین پہ اندر جا رہا ہے. تو اس طریقے سے گلوکوز جو ہے وہ اندر جائے گا. اور کیونکہ یہ میمبرینز گلوکوز کے لیے پورس ہوتی ہیں، بیسولیٹرل میمبرین جو ہوتی ہے، تو یہ گلوکوز بڑی آسانی سے اس سے گزرتا ہوا بلڈ اسٹریم میں یعنی کہ خون کے بہاؤ میں داخل
ہو جائے گا، اور یہ سارا کا سارا عمل جو ہے یہ اسی طرح کا تقریباً عمل جو ہے پورے نیفرون میں یہاں پر اسینڈنگ پارٹ میں بھی ہوگا، لوپ آف ہینلی کے ہوتا رہے گا یہ سارے کا سارا عمل جو ہے۔ اب ہم ایک بار پھر اگلے حصے میں آ رہے ہیں، یہ ہم اس کے یہ اندر کا لومین ہے اور یہ باہر کا، یہ ہم لوپ آف ہینلے کے اسینڈنگ پارٹ میں ہے۔ یہاں پر سوڈیم پوٹیشیم پمپ ہے۔ اب سوڈیم پوٹیشیم پمپ کا مطلب کا پتہ ہے کہ سوڈیم کو باہر نکالے گا، پوٹیشیم کو اندر لے کر آئے گا، لیکن یہ چینلز جو ہیں یہ لیک کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے پوٹیشیم بڑی آسانی سے گزر کر واپس جا سکتا ہے۔ تو سوڈیم پوٹیشیم کنسنٹریشن جو ہے وہ اندر کی طرف ایک بار پھر یہاں پر جیسے کہ پہلے ہوا تھا یہاں پر کم ہو جائے گی، یہاں پر یہ ایک اور ہمارے پاس سمپورٹر ہے، یہ سوڈیم اندر آ رہا ہے، سوڈیم کے ساتھ ساتھ یہ پوٹیشیم آئنز کا تو خیر میں نے تذکرہ کر دیا۔ اب سوڈیم کا جو کنسنٹریشن گریڈینٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو چیز آئے گی اندر وہ آئے گی پوٹیشیم آئنز بھی آئیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کلورین بھی آئے گا۔ تو اس سمپورٹر کو ہم کہتے ہیں سوڈیم پوٹیشیم کیلشیم کوڈ ٹرانسپورٹر ٹائپ 2، کیونکہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے پچھلے والے کوڈ ٹرانسپورٹر سے، اور یہ جو ہے کلورین اور پوٹیشیم جو ہے یہ اب آگے جا کر یہ جو میمبرین ہے یہ پورس ہوتی ہے کیلشیم کے لیے بھی اور کلورین کے لیے بھی، تو سارا کا سارا مسئلہ صرف سوڈیم کی پمپنگ کے لیے ضرورت رہ جائے گی۔ اب اگر ہم آتے ہیں اگلے حصے پہ، جیسے کہ ہم کیلشیم کی بات کریں، اب ہم جا رہے ہیں ڈسٹل ٹیوبیول کی طرف، اور یہ جس طرح کی یہ برش بارڈرز اور یہ کنولیٹڈ ٹیوبیول میں تھے، پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیوبیول میں تھے یا تو اس میں یہ نہیں ہوں گے۔ اب ایک بار پھر یہ سارا کا سارا جو عمل تھا اس کو ہم سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں، یہ میں بتانا بھول گیا تھا۔ یہ عمل کیونکہ اس میں بھی ہم پمپ استعمال کر رہے ہیں اور اے ٹی پی سے حاصل ہونے والی انرجی استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو ہم سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہیں گے۔ پہلے مرحلے میں بھی ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوئی، اب دوسرے مرحلے میں آپ نے دوسری طرح کا وہ استعمال کیا پروٹین، تو اس کو ہم سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا نام دیں گے۔ اب یہ ایک بار پھر لیومن اور یہ اب ہم ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیوبیول کے حصے میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی کیپلری ہے، یہ بلڈ اسٹریم ہے، یہ یہاں پر ایک سوڈیم پوٹیشیم پمپ ہے، سوڈیم کو پمپ آؤٹ کر رہا ہے اور پوٹیشیم تھوڑا سا اندر آ رہا ہے، لیکن ایک بار پھر یہاں پر جو ہے سوڈیم کی کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے، یہاں پر کم رہ گئی ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ کیلشیم کے لیے پورس ہے۔ یاد رکھیے یہ والا حصہ جو ہے میمبرین کا صرف کیلشیم کے لیے سیلیکٹیولی پورس ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جو کیلشیم ہے یہ ری ایبزارب ہو کے یہاں پر آئے گا، اور پھر یہاں پر ایک اضافی چیز اور ہے جس کو ہم اینٹی پورٹر کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اینٹی پورٹر جو ہے یہ سوڈیم کا آپ کو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سوڈیم واپس دوبارہ آنے کی کوشش کرے، تو اب یہ جو چیز ہے یہ سوڈیم کو واپس لے کر آئے گی، اور یہ جو ایک طرح سے گھومتا ہوا ڈور ہے۔ جب سوڈیم اندر آئے گا تو یہ جو کیلشیم ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے واپس باہر نکل جائے گا، یعنی بلڈ اسٹریم میں خون کے بہاؤ میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک روٹیٹنگ ڈور کی طرح سے کہ جب سوڈیم اس کو گھمائے گا دروازے کو، اس چیز کا نام ہے اینٹی پورٹر۔ تو یہ جو اینٹی پورٹر صاحب جو ہیں یہ گھومتے ہوئے دروازے کی طرح کام کریں گے، اور جب یہ گھومے گا تو سوڈیم اندر آ جائے گا اور کیلشیم باہر آ جائے گا، اور اس عمل میں بھی جو اے ٹی پی سے حاصل ہونے والی انرجی ہے وہ یا توانائی وہ حاصل ہوگی۔ تو اب جو نیفرون جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لیومن سے وہ چیزیں ری ایبزارب ہونے کا عمل ہو رہا ہے جو کہ ہمارے خون میں ضروری ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر آ کے نیفرون